پہ معذرت کی ہے، وہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر معزز جج ہیں، ان کی بات پہ ہم سب کو اعتبار ہے، اعتبار ہونا چاہیے، یقین ہے، یقین کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں جو باتیں لکھی ہیں وہ انتہائی افسوسناک اس حوالے سے نہیں کہ یہ انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے، افسوسناک اس حوالے سے کہ اگر انصاف کے اعلیٰ ترین منصب کے اوپر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ان رویوں کا اظہار کریں گے، جو رویہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے کہ فیصلہ لکھتے وقت مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی، میری رائے ہی نہیں لی گئی اور فیصلہ جو ہے وہ تحریر کر دیا گیا، یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک بات ہے۔ یہ ایک قومی سانے سے کم یہ بات نہیں ہے، یہ آج پوری قوم کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بارز ہے، جو بارز کی منتخب لیڈرشپ ہے، یہ ان کے لیے سب سے پہلے یہ المیہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں ایک لارجر بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا، فل بینچ، لارجر بینچ نے، اور انہوں نے 100 ووٹوں کے متعلق ایک بڑا مفصل فیصلہ دیا۔ وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کا فیصلہ ہے۔ قانون کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کہ سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے کو سرکلر کے ذریعے سے جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیا جائے، یہ بھی آج ہوا ہے۔ اور رجسٹرار ہائی کورٹ نے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک معزز جج یا ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی رجسٹرار کے طور پہ جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پہ وہ قابل عزت ہے، لیکن ایک سپریم کورٹ کے بینچ کے مقابلے میں ان کی رائے اور ان کا سرکلر، اور اس سرکلر کے ذریعے سے سپریم کورٹ کے بینچ کو جو ہے وہ ان افیکٹو کر دیا، ان کے فیصلے کو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ یہاں پہ لاگو ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جبکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ فیلڈ ہولڈ کر رہا ہے، سپریم کورٹ کے اس بینچ کا فیصلہ جو قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں قائم تھا، اس نے جو فیصلہ سنایا ہے، وہ فیصلہ جب تک اس سے بڑا بینچ یا وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ فیصلہ فیلڈ ہولڈ کرے گا، وہ سب پہ پابند ہوگا، وہ ایک سرکل کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو ان افیکٹو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ پریکٹس ہو تو پھر تو سرکل تو پھر جاری ہونے شروع ہو جائے گی، یہ پھر کوئی اور ڈویژن بھی جو ہے وہ سرکل جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی منسٹری کا جو ہے وہ ڈویژن وہ بھی سرکل جاری کر سکتا ہے، ہم بھی جو ہے وہ روز سرکل جاری کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک اور ایک جو ہے وہ المیہ کی بات ہے۔ اسی طرح سے یہ بطور قانون کے ایک طالب علم کے میں نے یہ آج تک نہیں سنا کہ کوئی معزز جج کسی کاز کے اوپر ریکیوز کر جائے اور اس کے بعد وہ دوبارہ کاز اگر سماعت کے لیے تو دوبارہ اس میں بیٹھ جائے، یہ بھی کبھی نہیں ہوا۔ اس بینچ میں جو کہ 9 سے شروع ہو کے اب 3 پہ آ گیا ہے، اس میں ایک معزز جج جن کا مجھے بے پناہ احترام ہے ان کی ذات کا، لیکن میں ان کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کا فیصلہ بھی کہ جب انہوں نے پہلے ریکیوز کیا ایک مرتبہ، بینچ سے علیحدہ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ دوبارہ جب کاز آیا تو اب وہ بینچ کا جو ہے وہ دوبارہ حصہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے،
کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو اس سے متعلق جو ہے وہ جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں معزز چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ پوری قوم کے بڑے ہیں، جن سے پوری قوم کو توقع ہے کہ وہ ایک بحرانی کیفیت جو ایک فرد واحد نے جو فتنہ ہے، اس فتنے نے 10 سال محنت کی ہے، 2014 سے وہ شروع ہوا ہے اور یہ 2023 میں آ کے اس فتنے نے ملک کو اس جو ہے وہ نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ سیاسی طور پہ بحران، انتظامی طور پہ بحران اور جوڈیشری کو بھی اس نے بحران میں مبتلا کر دیا۔ معاشی طور پہ بحران یہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے، یعنی وہ فتنہ جو ہے وہ ایک بحرانوں کا منبع ہے، ہر برائی ہر بحران اس سے جنم لیتا ہے۔ یہ جو بحران ہے جو جوڈیشری میں ہے، جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا بھی ماخذ وہی ہے۔ ہر برائی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اگر قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس دائر نہ کیا جاتا اور قاضی فیض عیسیٰ کی فیملی کو انہی کورٹ میں اور انہی سڑکوں پہ اور یہ ایف بی آر کی بلڈنگ میں جو ہے وہ رسوا نہ کیا جاتا، انہیں جو ہے وہ ان بلڈنگوں میں جو ہے وہ رلایا نہ جاتا، شاید بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ بحرانی کیفیت پیدا ہے۔ یہ بحرانی کیفیت بھی اسی فتنے کے جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ اور یہ جو اسمبلیوں کا بحران یہ بھی اس نے توڑی۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کروں گا کہ اب اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہو گیا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ کس طرح سے اس ملک میں جو ہے انٹروڈیوس ہوا اور کس طرح سے پچھلے 10 سالوں سے اس ملک کو جو ہے وہ بحران در بحران جو ہے وہ کا شکار کر رہا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری ہو، اس ملک میں انارکی ہو اور خدا نہ خواستہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو۔ اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ اس نے جو 10 سالوں میں کیا ہے، اس کے تمام اقدامات اور خاص طور پہ یہ اسمبلیاں توڑنے کا اقدام جو ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کون ہے۔ یہ اسمبلیاں آئینی طور پہ نہیں توڑی گئیں، یہ اسمبلیاں دونوں جو صوبوں کے وزراء اعلیٰ تھے انہوں نے نہیں توڑی۔ وہ ببانگ طہر کہتے رہے کہ ہم نہیں توڑنا چاہتے، ایم پی ایس کہتے رہے ہم نہیں توڑنا چاہتے۔ یہ اس فتنے کی دھونس تھی، اس کا تکبر تھا، اس کی ضد تھی، اس کا پروگرام تھا یا اس کا ایجنڈا تھا کہ اس نے جو ہے یہ اسمبلیاں توڑی۔ اس بات کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ جب یہ 9 رکنی بینچ بیٹھا تھا تو ایک معزز جج نے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا بھی۔ تو میں اب آخر میں یہ اپیل کروں گا تمام معزز جج صاحبان سے بالعموم اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بالخصوص، ماشاءاللہ وہ بہت سمجھدار، بڑے بیلنسڈ، بڑے دانا انسان ہیں، کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ یہ آپ ہی کا بنایا ہوا جو ہے یہ قول ہے، ان معزز عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑوں کا بنایا ہوا قول ہے۔ ایسی صورتحال میں اب اگر فل بینچ بیٹھ کے اس معاملے کو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، انصاف تو شاید ہو، میں توقع کرتا ہوں کہ آپ انصاف ہی کریں گے، لیکن انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ اور قوم کو اگر اس مرحلے پہ انصاف ہوتا نظر نہ آیا تو یہ ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ جو اس فتنے کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ آپ اس کا حصہ نہ بنیں، آپ قوم کو انارکی کی طرف نہ دھکیلیں۔ آپ یا تو فل بینچ بنائیں اور اس معاملے کو جو ہے وہ اس طرح سے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام فریقین جو بھی اس سے متعلق ہیں، ان سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو، سب کا اس کے اوپر کنسنسس ہو،
اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ جس طرح سے سرکولر میں آج یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے قاضی فیض عیسیٰ کے بینچ نے وہ قابل عمل نہیں ہے، تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ پھر ایسا ہونے والا جو فیصلہ ہے وہ پھر قابل عمل نہیں ہے، وہ پھر ایک اور نئے بحران کو جو ہے وہ جنم دے گا اور ملک کو جو ہے وہ مزید اس طرف دھکیلے گا جو کہ اس فتنے کا جو ہے وہ جانا ہے۔ سر اگر 3 ممبر بینچ بنا دیا جاتا ہے تو آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، مسلم لیگ کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ جی میں نے اپنا ذاتی موقف جو ہے وہ میں نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا اور میری جماعت کا موقف جو ہے اس کے قریب ہی ہوگا کہ ایسا فیصلہ جو ہے اس بحران کو ختم کرنے میں معاون نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو بڑھائے گا، اور شاید اس کے اوپر سرکلر کی زبان میں جیسے معلوم ہوا ہے کہ ہائی سپریم کورٹ کے بینچ کے فیصلے جو ہیں ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، تو پھر شاید اس کے اوپر بھی ممکن نہ ہو۔ اچھا رانا صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 9 سے 3 تک پہنچ گئے، ایسا امکانات لگ رہے ہیں کہ چیف صاحب اکیلے ہوئے تو وہ اکیلے بھی الیکشن کروا کے چھوڑیں گے، تو یہ تو معزز عدلیہ کی عزت کا سوال ہے، تو فل کورٹ بنانے میں کیا پریشانی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے یہ معزز چیف جسٹس کا مقام، ان کے عہدے اور ان کی جو شخصیت ہے اس سے یہ میل نہیں کھاتا، اس لیے میں اس کا جواب دوں گا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ نے ایک دن پہلے گزشتہ روز جو ہے جس سے فیض عیسیٰ سے متعلق جو اپیلیں تھیں وہ واپس لیں، اس اپیل کو واپس لینے میں حکومت کو 1 سال کیوں لگا، اور بالخصوص ایک جب کیس زیر سماعت تھا کیا آپ لوگوں نے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ کے کیس میں فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، ایک جو ریویو ہے یہ کیسے یعنی یہ اس وقت کی حکومت کا ایک یعنی جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر اور ایک آزاد بنچ ایک انصاف دینے والے جج کے خلاف جو ہے ایک اگریشن تھا، تو وہ ابھی یہاں پہ اس کی سماعت بھی نہیں شروع ہوئی، بلکہ پتہ چلا ہے کہ وہ ابھی رجسٹرڈ بھی نہیں ہوا اور آفس بھی پڑا تھا۔ اس سے متعلق جو ہے وہ کیبنٹ نے پرائم منسٹر کو تقریباً 1 مہینہ پہلے اس بارے میں جو ہے وہ اختیار دیا تھا کہ وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں، تو انہوں نے اٹارنی جنرل سے، پھر اٹارنی جنرل کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ چینج ہوتے رہے، اس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیبنٹ نے کیا، اور یہ کیبنٹ نے جب فیصلہ کیا اس وقت یہ اپیلیں یا یہ درخواستیں جو ہے وہ دیر سماعت کیا، ابھی ان کا کوئی سبب بھی پیدا نہیں ہوا۔ صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں توڑے تو ہم الیکشن کروا دیں گے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑی ہیں تو بنانی کیفیت پیدا ہوگی۔ دیکھیے اسمبلیاں جو ہے انہوں نے جس طرح سے توڑی ہیں وہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اگر وہ الیکشن چاہتے تھے وہ یہ آفر دے کے جو ہے وہ قانون کے پاس آتے، دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے۔ سیاست میں فیصلے یکطرفہ نہیں ہوتے، گفتگو کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہوتے۔ اگر وہ یہ چاہتے تھے تو وہ آتے آگے بیٹھ کے بات کرتے تھے، لیکن وہ تو رہتے ہیں کسی اور دنیا میں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ گفتگو کرنے اور کنسنسس کے اوپر تو ان کا یقین ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا۔ بہت شکریہ سر۔ جی اس کے کانسیکوینسز تو بہت ہے، آواز نہیں پہنچ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اس اعلیٰ ادارے پہ بھی اور اس ملک پہ بھی اپنا رحم و کرم کرے، فضل کرے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاست سے مائنس ہو، اور قوم اس کا ادراک کرے، آپ اس کا ادراک کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اور بالآخر جو ہے ووٹ کی طاقت سے اس فتنہ کا جو ہے پاکستان کی سیاست سے مائنس ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ یہ اس نہج پہ لے کے آ گیا ہے کہ یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار